يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. حمد و صلاۃ کے بعد قرآن مجید فرقان حمید سے آیت درود تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ گزشتہ کئی جمعوں سے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک سنت نکاح، اس کے فضائل، اس کے مناقب، نکاح کے فوائد، نکاح نہ کرنے کے نقصانات، موجودہ بحرہ روی کے دور میں نکاح کی ضرورت و اہمیت، کب نکاح کرنا واجب ہے، کب نکاح کرنا مستحب ہے، اور کب جو ہے وہ نکاح کرنا فرض ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ جب رشتہ کیا جائے تو کس لڑکے کے ساتھ کیا جائے، لڑکی کیسی ہونی چاہیے، بد مذہبوں سے، بد عقیدہ لوگوں سے رشتہ نہ جوڑنے کا جو حکم دیا گیا، یہ تمام باتیں میں نے آپ کی خدمت میں کئی جمعوں کے موقع پر عرض کی. آج عزیزان گرامی ایک دوسرا عنوان، کہ یہ عنوان بھی بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے. اب دیکھیے جیسے جیسے معاشرہ ترقی کی جانب رواں ہو رہا ہے، جیسے جیسے زمانے میں جدت پیدا ہو رہی ہے، جوں ہماری اولاد ترقی کی راہ پر گامزن ہو رہی ہے، وہاں پر ایک خطرناک چیز، اور وہ خطرناک چیز عشق مجازی. عشق مجازی یہ آپ جانتے ہیں کہ خواتین کا بوائے فرینڈ رکھنا اور لڑکوں کا گرل فرینڈ بنانا، یہ عزیزان گرامی معاشرے میں ایک معمول بن چکا ہے. اور یہ جو تباہی بہت زیادہ بڑی ہے، یہ جب سے ہر ایک کے ہاتھ میں موبائل آ گیا، جب سے ہماری جوان بچیوں اور جوان بچوں کے ہاتھوں یہ موبائل آیا، اب دیکھیے کہ ہماری بچیاں، ہمارے بچے عشق مجازی میں گرفتار ہو گئے. اور یہ ایسی لعنت جو ہے اس معاشرے پر پڑی کہ بچیاں جب عشق مجازی کا شکار ہوتی ہیں، جب عشق مجازی کا بھوت ان پر چڑھتا ہے، تو وہ والدین کی عزت کا جنازہ نکال دیتی. اسی طرح ہمارے نوجوانوں پر جب عشق مجازی کا بھوت چڑھتا اور وہ کسی لڑکی کے عشق میں مبتلا ہو جاتے، تو عزیزان گرامی پھر وہ نوجوان لڑکے اپنے والدین، اپنے گھر والوں اور اپنے خاندان کی عزت کا جنازہ نکالتے ہیں. اور یہ بات میں پہلے بھی عرض کر چکا کہ جس قدر ہو سکے پیار محبت کے ساتھ چھوٹی عمر سے ہی اپنے بچوں کو موبائل سے جو ہے وہ دور رکھیے. گھر کے اندر ایک موبائل کافی ہوتا ہے گھر والوں کو جواب دینے کے لیے، کال کرنے کے لیے. لیکن یہ معاشرے کے اندر ایک عجیب و غریب حال آپ دنیا میں دیکھیے کہ ماں کے پاس الگ موبائل ہے تو باپ کے پاس الگ موبائل ہے، بیٹی کے پاس الگ موبائل ہے تو بیٹے کے پاس الگ موبائل ہے، بھائی کے پاس الگ موبائل ہے تو بہن کے پاس الگ موبائل ہے، بہو کے پاس الگ موبائل ہے تو داماد کے پاس الگ موبائل. اب جانتے ہیں کہ جب یہ خطرناک چیز ہاتھوں میں آ جائے تو آدمی کو جو ہے وہ کس سمت لے کر کے جاتی ہے، وہ سب آپ کے سامنے ہے، مجھے بیان کرنے کی ضرورت نہیں. لیکن آج عشق مجازی اور پسند کی شادی نے جو ہے اس معاشرے کے اندر وہ حیران کن تباہی مچا دی کہ آج جو ہے
اکثر ماں باپ جو ہے وہ پریشانی کا شکار ہو گئے، وہ تکلیف میں آ گئے، اور یہ بیماری دوسری اس کی وجہ یہ ہے کہ جب سے اسکول کے اندر، جب سے کالج کے اندر، جب سے یونیورسٹیز کے اندر یہ مخلوط تعلیمی نظام آ گیا کہ چھوٹی سی عمر میں لڑکا لڑکی جو ہے یہ اسکول میں جب ساتھ پڑھتے ہیں، چھوٹی عمر میں لڑکا اور لڑکی جب کالج میں ساتھ پڑھتے ہیں، جب لڑکا اور لڑکی یونیورسٹی میں ساتھ پڑھتے ہیں، وہاں سے بھی یہ تباہی شروع ہو جاتی ہے۔ لڑکا جو ہے وہ لڑکی سے دوستی کرتا ہے، لڑکی جو ہے وہ لڑکے سے دوستی کرتی ہے، یہ دوستی جو ہے بڑھتی چلی جاتی ہے، بڑھتی چلی جاتی ہے، اور نہ جانے کس روش تک یہ ہم سے لے جاتی ہے، یہ اللہ تبارک و تعالی ہی جانتا ہے۔ لیکن یہ مخلوط تعلیمی نظام جو ہے اس نے بھی اس کے اندر بڑی تباہی مچائی ہے۔ میں والدین سے یہاں پر خاص طور پر یہ ریکویسٹ کروں گا، یہ درخواست کروں گا، یہ عرض کروں گا کہ یاد رکھیے اپنی اولاد کو جو ہے وہ مخلوط جو ہے وہ تعلیمی نظام سے بچائیے۔ اپنے بچوں کو جب اسکول میں داخل کروائیں تو وہاں پہلے پوچھ لیجئے کہ کیا لڑکا لڑکی یہاں ساتھ تو نہیں پڑھتے۔ اگر لڑکا لڑکی ساتھ پڑھتے ہیں، ایک ہی کلاس میں وہ ساتھ بیٹھ کر جو ہے وہ تعلیم حاصل کرتے ہیں، تو یہ تباہی کا دروازہ ہے، یہ بربادی کا دروازہ ہے، یہ ایسا جہنم میں لے جانے والا دروازہ ہے کہ جس کی کوئی حد نہیں ہے۔ آپ جو ہے اپنی اولاد کو جو ہے ایسے تعلیم سے بچائیے، ایسی اسکول میں داخلہ کروانے سے بچائیے۔ اور میں نے یہ پہلے بھی عرض کیا کہ جس لڑکے کو پڑھانا چاہیے اس لڑکے کو جو ہے والدین پڑھاتے نہیں ہیں، اور جس بچی کو گھر جا کر روٹیاں بنانی ہے، اپنے شوہر کی خدمت کرنی ہے، اپنے بچوں کو سنبھالنا ہے، اس بچی کو جو ہے وہ نہ جانے انٹر گریجویٹ اور یونیورسٹی اور نہ جانے کیا کیا ماسٹرز وغیرہ جو ہے ہمارے والدین کرواتے ہیں۔ یہاں الٹی جو ہے وہ گنگا بہتی جا رہی ہے، اور اس نے جو ہے کئی لوگوں کو جو ہے اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ میرے بھائیوں، آپ کی بچی جو ہے اگر میٹرک پاس کر لیتی ہے، اسے پیار سے سمجھائیں کہ بیٹا دیکھ تو نے میٹرک پاس کر لیا، تو آرام سے جو ہے وہ پڑھ لیتی ہے، آرام سے لکھ لیتی ہے، اب الحمدللہ تیرے اندر اتنی صلاحیت تو پیدا ہو چکی ہے کہ تو جو ہے اپنے بچوں کو بھی پڑھا سکتی ہے، لہٰذا اپنی جو ہے وہ تعلیم کو روک دے اور بچی کو جو ہے گھریلو جو ہے کام کاج میں لگا دیجئے۔ اور پہلے بھی میں نے عرض کیا کہ ہم جو ہے اپنی بچی کے جب ہاتھ میں موبائل دیتے ہیں تو اس سے گھر کا کوئی کام نہیں کرواتے، جب گھر کا کوئی کام وہ نہیں کرتی، گھر کی کوئی ذمہ داری اس کے اوپر نہیں آتی، اور جب وہ اپنے سسرال جاتی ہے وہاں دیکھتی ہے کہ کام کا انبار ہے، یہاں تو مجھے جو ہے اتنی ساری روٹیاں بنانی پڑیں گی، یہاں تو مجھے جو ہے اتنے بڑے گھر کی دیکھ بھال کرنی پڑے گی، تو اب جو ہے یہ فساد کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، پھر لڑائی جھگڑے یہاں سے شروع ہو جاتے ہیں، کیونکہ جب اسے کام کا کہا جاتا ہے تو وہ دروازہ بند کر کے اندر بیٹھی ہوتی ہے، صبح جلدی اٹھنے کا کہا جاتا ہے تو وہ 12 ساڑھے 12 بجے اٹھ کر باہر آتی ہے۔ تو یہ عزیزان گرامی اس سسرال کے اندر جو ہے لڑائی اور جھگڑے کا وہاں سے آغاز ہوتا ہے، اور کبھی ہماری ایسی بچیاں جو ہے انہیں سسرال میں جا کر، یعنی ماں باپ نے جنہیں روٹی بنانا نہیں سکھایا، ماں باپ نے جنہیں سالن بنانا کبھی نہیں سکھایا، جب وہ سسرال میں جاتی ہے اور زبردستی اسے روٹی بنانے کا کہا جاتا ہے تو آپ دیکھیے کہ پھر عالم یہ ہوتا ہے کہ وہ روٹی کیا بناتی ہے، پاکستان کا نقشہ بناتی ہے، اور گھر والے جو ہے اس پر ہنستے ہیں، اور پھر جو ہے وہاں پر فساد شروع ہو جاتا ہے۔ سالن بنانے کا زبردستی جب کہا جاتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے سمندر کا پانی جو ہے وہ روٹی میں ڈبو کر جو ہے وہ گھر والے کھا رہے ہیں، یہ پھر وہاں حالت ہوتی ہے۔ تو خدا را اپنی بچیوں کو جو ہے گھر گرستی سکھائیے۔ میں تعلیم کا منکر نہیں ہوں، میں تعلیم سے نہیں روکتا، آپ پڑھا
पढ़ाइए लिखाइए। कितनी प्यारी बात किसी ने कही कि खिलाओ सोने का निवाला लेकिन शेर की आंख से देखो। यानी तुम्हारी औलाद जो है उसको जो चाहिए अच्छी से अच्छी नेमत खिलाओ, अच्छे से अच्छा कपड़ा पहनाओ, अच्छे से अच्छी उसे खरीदारी करवाओ, लेकिन जो है उस पर नजर शेर की रखो कि कहीं ये गुनाहों की तरफ तो नहीं जाती है, कहीं ये बर्बादी की तरफ तो नहीं जाती, आने वाली जिंदगी में इसे कोई तकलीफ तो नहीं होगी। तो मेरे मुसलमानों, अगर हमने जो है अपनी औलाद को ऐसी तरबियत दी, अपनी बच्ची को हमने मुकम्मल घर गृहस्थी की तालीम दी, तो देखिएगा जब ये ससुराल में जाएगी तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला वहां जाकर वालिदैन का नाम रोशन करेगी। और ससुराल वाले ये कहेंगे कि क्या बेटा, खुदा की कसम तेरे माँ बाप ने तुझे तरबियत दी है, क्या तेरे माँ बाप ने जो है तुझे सिखाया है। अभी जो है एक शख्स मेरे पास आया और कहने लगा कि हमें जो है हमारी भाभियां तंग करती हैं, माँ भी जो है मुझे अक्सर सुनाती रहती है, लेकिन मौलाना साहब इस मुआशरे के अंदर अल्लाह ने मुझे ऐसी बीवी अता फरमाई है, मैं तो ये चाहता हूँ कि इस घर से चला जाऊं। कभी भाभी से फसाद होता है, कभी माँ से झगड़ा होता है, कभी अब्बा से झगड़ा होता है, कभी भाई से होता है, लेकिन मौलाना साहब मेरी बीवी जो है ऐसी जो है तरबियत याफ्ता है, उसके माँ बाप ने उसे इतनी अच्छी तरबियत दी है कि मेरी बीवी मुझे समझाती है कि हम अलग नहीं रहेंगे, हम इधर ही रहेंगे, हमें तकलीफ का सामना करना पड़ता है, हम करेंगे, हम सब्र करेंगे, लेकिन हम साथ रहेंगे। इस गुलशन को हम बिखरने नहीं देंगे, इस घर को जो है हम टुकड़े टुकड़े होने नहीं देंगे, हम मोहब्बत से रहेंगे। आप फिक्र क्यों करते हैं, आज नहीं तो कल इंशाअल्लाह ताला हमारा घर भी जो है अमन और सुकून का गहवारा बन जाएगा, हमारी भाभी कल सुधर जाएगी, हमारा भाई जो है ये कल अच्छा हो जाएगा, हमारी अम्मी जान जो है ये कल इंशाअल्लाह देखिएगा बहुत प्यारी हो जाएंगी। ये कह रहा था, मैं बड़ी हैरत करता था कि इस जमाने के अंदर ऐसी भी बच्चियां हैं कि जो अपने शौहर को जो है समझाती हैं कि आप सब्र कीजिए, हमें जो है अलग नहीं होना है, वरना तो अक्सर औरतें जो है शादी की तीसरी रात को ही कान में जाकर शौहर को ऐसी जो है मीठी मीठी बातें करके ये तासुर देती हैं कि अब यहाँ से हमें अलग हो जाना चाहिए, यहाँ पर हमारा गुजारा नहीं होगा, ये तो कैद की जिंदगी है, यहाँ तो ऐसा लगता है हम सेंट्रल जेल में बैठे हैं, हर चीज जेलर से पूछनी पड़ती है। मेरे भाइयों, नहीं, याद रखिएगा इज्तिमाइयत में बरकत है, आपस में मिलकर रहने में अल्लाह ने बड़ी बरकतें रखी हैं। तो मेरा मौजू आज ये था कि पसंद की शादियां ये बहुत बढ़ गई है। मैं जाता हूँ निकाह पढ़ाने, मैं देखता था पहले कि कोई उर्दू बोलने वाला है तो उसकी शादी जिससे होती है वो लड़की भी उर्दू बोलने वाली है। मैं कहीं जाता था वो पंजाबी बोलने वाली लड़की है तो उसका जो होने वाला शौहर था वो भी पंजाब से ताल्लुक रखता था। अगर पठान लड़का है तो पठान लड़की से शादी करता। लेकिन अब जो है हम जब निकाह पढ़ाने जाते हैं तो एक अजीब बात देखते हैं, हैरान कुन बात देखते हैं, और हैरान कुन बात ये होती है कि लड़की जो है ये उर्दू बोलने वाली है और लड़का जो है ये पंजाबी सराय की है, लड़की जो है ये पठान है और लड़का जो है ये मेमन है। क्या हुआ? अरे नेट पे हमारी दोस्ती हो गई, व्हाट्सएप पे हमारा ताल्लुक बन गया, हमारा जो है यू जो है वो बेहतरीन किस्म का जो माज़अल्लाह ताल्लुक बना वो मोबाइल के जरिए बना है। आज आप देखिए इस वजह से पसंद की शादियां उरूज की तरफ जाती हैं। यहाँ पर मैं दो बातें अर्ज करूंगा। सबसे पहले मैं वालिदैन से अर्ज करूंगा और वो बात ये है कि जब आपका बेटा या आपकी बेटी अगर ये कहे कि माँ बाप से कि हमें पसंद की शादी करनी है, तो यहाँ याद रखिएगा इस्लाम ने किसी पर जुल्म नहीं किया है। इस्लाम जो है ये अदल का पैगाम देता है। इस्लाम जो है ये बच्ची की रिजा का भी हुक्म देता है। इस्लाम जो है ये बेटे की रिजा का भी हुक्म देता है। उनकी रिजामंदी जरूरी है, वरना जो है ये रिश्ता ज्यादा देर नहीं चलता। तो जब तक लड़का लड़की राजी ना हो, जब तक आपका बेटा यहाँ पर आप निकाह कराना चाहते हैं वहां राजी ना हो, मेहरबानी करके निकाह मत कराइए। आपकी बेटी जहां राजी ना
ہو اس مقام پر آپ اس کا نکاح مت کرائیے، ورنہ جو ہے آگے چل کر جو ہے یہ رشتہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو پسند کی شادی کے اندر والدین کو چاہیے کہ اپنی اولاد کی جو ہے وہ پسند کا خیال رکھیں۔ آپ کا بیٹا اگر کہتا ہے کہ مجھے یہاں شادی کرنی ہے تو کوشش کریں والدین کہ اس کی شادی جو ہے وہاں کرا دیں، وہاں رشتہ مانگنے کے لیے وہ خود جائیں۔ آپ کی بیٹی اگر یہ چاہتی ہے کہ وہ فلاں لڑکے سے شادی کرنا چاہتی ہے تو کوشش یہ کیجیے گا اس کی پسند کا خیال رکھیں، اپنی بیٹی کی خواہش کو جو ہے وہ مرنے نہ دیں۔ لیکن یہاں پر ایک بات اور بھی عرض کروں، اگر کوئی عذر ہو، کوئی شرعی عذر ہو، جیسا کہ لڑکا جو ہے جہاں رشتہ کرنا چاہتا ہے وہ لڑکی والے بد مذہب ہوں، وہ لڑکی والے جو ہے وہ اس کے والدین کے دشمن ہو یا اس کے خاندان کے دشمن ہو، تو پھر لڑکے کو سمجھنا چاہیے کہ ہاں میرا جو ہے وہاں رشتہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ سامنے والے جو ہے یہ بد عقیدہ ہیں، بد مذہب ہیں، یا میرے والدین کے دشمن ہیں، ہمارے خاندان کو نقصان پہنچانے والے ہیں۔ اگر یہ بات ہے تو لڑکے کو سوچنا چاہیے۔ اسی طرح اگر والدین منع کرتے ہیں تو لڑکی کو بھی سوچنا چاہیے کہ کوئی عذر ہوگا، کوئی ایسا معاملہ ضرور ہوگا کہ میرے والدین مجھے پسند کی شادی کے لیے روک رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ بیٹا اس لڑکے سے تیرا رشتہ ہم نہیں کرنے دیں گے، کیونکہ وہ لڑکا اگرچہ تم اس سے محبت کرتی ہے لیکن وہ لڑکا جو ہے اچھی صحبت میں نہیں بیٹھتا ہے۔ ہم نے معلومات کی وہ لڑکا جو ہے وہ موالیوں کے ساتھ بیٹھتا ہے، ہم نے معلومات کی وہ لڑکا جو ہے وہ صحیح طریقے سے کماتا بھی نہیں ہے، ہم نے معلومات کی وہ لڑکا جو ہے وہ شراب پیتا ہے، ہم نے معلومات کی وہ لڑکا جو ہے وہ ہیروئن کا عادی ہے۔ اگر ایسے والدین جو ہے اپنی بچی کو سمجھائیں تو لڑکا اور لڑکی کو سمجھنا چاہیے، اور والدین کوشش کریں کہ اپنے بچوں کی پسند کا خیال رکھیں، ورنہ یاد رکھیے اگر آپ نے ان کی پسند کے بیچ میں آڑے آنے کی کوشش، اب یہاں تو یہ حال ہو گیا کہ ماں باپ آن کر ہم سے کہتے ہیں کہ ہماری اولاد ہمیں دھمکیاں دیتی، یعنی ہماری بیٹی کہتی ہے کہ اگر آپ نے میرا رشتہ فلاں لڑکے کے ساتھ نہیں کروایا تو میں گولیاں کھا کر جو ہے اپنی جان ختم کر دوں گی، میں خودکشی کر لوں گی، میں جو ہے خنجر اپنے ہاتھوں پر ایسے چلا دوں گی۔ اسی طرح جو ہے عزیزان گرامی یہ لڑکا دھمکیاں دیتا ہے ماں باپ کو کہ اگر تم نے جو ہے میری شادی اس لڑکی سے نہیں کروائی، وہاں جا کر تم نے میرا رشتہ نہیں مانگا تو میں جو ہے وہ ٹیبلٹ کھا لوں گا، میں خودکشی کر لوں گا، میں گھر سے چلا جاؤں گا۔ اور ایسا ہوا بھی ہے کہ لڑکا بھی گھر سے بھاگ گیا، لڑکی بھی گھر سے بھاگ گئی، اور دونوں نے مل کر جو ہے وہ کورٹ میرج کر لیا۔ یوں جو ہے وہ دونوں خاندان سے وہ جدا ہو گئے، اپنے گھر سے جدا ہو گئے، اپنے جو ہے وہ ماں باپ سے جدا ہو گئے۔ یہ معاشرے کے اندر عزیزان گرامی عام ہو چکا ہے۔ تو میرے بھائیوں یہاں یاد رکھیے گا کہ اگر والدین آپ کو منع کرتے کہ بھئی یہاں رشتہ نہ کرے تو کوشش کریں کہ پھر والدین کی بات کو مانا جائے، والدین کی بات کو سر آنکھوں پر رکھا جائے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے گا کہ اپنے رشتے کے لیے کوشش کیجئے کہ اپنے ماں باپ کے حوالے یہ معاملہ کر دیجئے، یہ معاملہ اپنے ماں باپ کے سپرد کر دیجئے۔ وہ اس لیے کہ الحمدللہ ہمارے بزرگان دین یہاں تک کہ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس جب حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا پیغام نکاح پہنچا تو نبی پاک علیہ السلام نے کیا کیا؟ خود ہاں نہیں فرمایا بلکہ اپنے گھر والوں کے حوالے یہ معاملہ کر دیا، جناب ابو طالب کے حوالے کر دیا۔ اسی طرح جو ہے گھر والوں نے مل کر جو ہے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا رشتہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ سے کروایا۔ اسی طرح حضرت سید احمد سلطان سخی سرور جو کہ بہت اعلیٰ اخلاق کے مالک تھے، بہت زیادہ ملنسار تھے، بہت زیادہ میٹھی زبان والے تھے،
شہر کے حاکم نے جب حضرت سید احمد سلطان سخی سرور کا بلند اخلاق دیکھا، ان کی میٹھی زبان دیکھی، ان کی ملنساری دیکھی، ان کا تقوی اور پرہیزگاری کو دیکھا، تو کہا کہ میری بیٹی کو جو ہے آپ اپنی نکاح میں قبول کر لیجئے۔ حضرت سید احمد سلطان سخی سرور نے حاکم شہر سے کہا، حالانکہ حاکم شہر ہے، مالدار ہے، اثر و رسوخ والا ہے، بہت بڑی سیٹ والا ہے، آدمی کو ہاں کر دینی چاہیے، لیکن سید احمد سلطان سخی سرور نے حاکم شہر سے کہا کہ تو میرے ماں باپ سے پوچھ لے، اگر میرے ماں باپ کہیں گے کہ تیری بیٹی کو میں اپنے نکاح میں قبول کروں تو میں فوراً قبول کر لوں گا۔ ماں باپ کے پاس جو ہے وہ حاکم وقت آتا ہے، حاکم شہر آتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ کا جو بیٹا سید احمد سلطان سخی سرور جو ہے یہ ہمیں بہت پسند ہے، اس کے اخلاق پسند ہے، اگر آپ جو ہے ہماری بیٹی کا رشتہ اس کے لیے قبول کر لیں۔ تو گھر والوں نے جب ہاں کہی تو حضرت سید سلطان احمد سخی سرور نے جو ہے انہوں نے بھی ہاں کر دی، کیونکہ ماں باپ کی رضا میں اللہ کی رضا ہے، ماں باپ کی خوشی میں اللہ کی خوشی ہے۔ ماں باپ جو ہے وہ ناراض ہوتے ہیں تو اللہ بھی ناراض ہوتا ہے، ماں باپ کی ناراضی میں اللہ کی ناراضی ہے، اور یہ شعب الایمان کی حدیث پاک میں ہے، حدیث نمبر 782، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ والدین کی رضا میں اللہ کی رضا ہے اور والدین کی ناراضی میں اللہ کی ناراضی ہے۔ ہمارے پاس جب کوئی نوجوان تعویذ لینے کے لیے آتا ہے اور کہتا ہے مولانا صاحب ایسا تعویذ دیجئے کہ میں فلاں لڑکی کو پسند کرتا ہوں، میرا جو ہے اس سے نکاح ہو جائے، تو میں سب سے پہلے یہ پوچھتا ہوں ذرا مجھے اتنا بتا دے کہ کیا اس رشتے سے تیرے والدین راضی ہیں، تیرے ماں باپ راضی ہیں؟ جب وہ کہتا ہے کہ ہاں میری ماں نے مجھے خوشی سے اجازت دی ہے، میرے باپ نے مجھے خوشی سے اجازت دی ہے، پھر اس کے بعد جو ہے ہم اس کو تعویذ بنا کر دیتے ہیں۔ وجہ صرف یہ ہے کہ ماں باپ کی رضا میں اللہ کی رضا ہے، ماں باپ کی ناراضی میں اللہ کی جو ہے وہ ناراضی ہے۔ اور جو والدین کو ناراض کر کے محبت کی شادیاں کرتے ہیں، جو والدین کا دل دکھا کر محبت کی شادیاں کرتے ہیں، جو ماں باپ سے برگشتہ ہو کر جو محبت کی شادیاں کرتے ہیں، جو والدین کے باغی ہو کر محبت کی شادیاں کرتے ہیں، ان کے لیے عزیزان گرامی بہت زیادہ نقصان جو ہے وہ ہمارے علماء نے لکھا، اور اس میں سب سے پہلا نقصان یہ تقریباً 7 نقصان کہ محبت کی شادی کی لیکن والدین راضی نہیں تھے، محبت سے نکاح کیا لیکن ماں باپ یہ راضی نہیں تھے، اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ پہلا نقصان علماء نے لکھا کہ شادی میں ماں باپ، بہن بھائی اور رشتہ دار کی شرکت نہ ہونے کی صورت میں جو لڑکا لڑکی کو خوشی حاصل ہونی چاہیے نکاح کی، وہ خوشی حاصل نہیں ہوتی۔ کیا ہوتا ہے؟ لڑکا لڑکی دونوں کورٹ میں جا کر یہ پوچھتا ہے ہاں تجھے یہ پسند ہے، کہا یہ مجھے پسند ہے، میں اس سے نکاح کرنا چاہتی ہوں، یہ کہے گا میں نے قبول کیا، اس طرح جو ہے وہ کورٹ میرج ہو جاتا ہے، نہ بھائی آیا، نہ بہن آئی، نہ ماں آئی، نہ باپ آیا، کوئی بھی نہیں آیا۔ تو جو والدین کو ناراض کر کے محبت کی شادی کرتے ہیں وہ اس کی اصل خوشی جو ہے کہ ماں باپ کی شرکت، بھائی بہن کی شرکت، رشتہ داروں کی شرکت، اس عظیم خوشی سے جو ہے وہ محروم ہو جاتے ہیں۔ اور نمبر 2، جس شادی میں والدین کی رضا شامل نہیں ہوتی وہ شادیاں اکثر ناکام ہوتی ہیں۔ اور یہ یاد رکھیے گا، اس پر باقاعدہ امریکہ، یورپ کے بڑے بڑے ریسرچ سینٹر باقاعدہ انہوں نے اس پر ریسرچ کی کہ محبت کی شادیاں الا ماشاءاللہ تقریباً جو ہے وہ ناکام ہوتی ہیں، بہت کم ایسے جوڑے ہوتے ہیں کہ جو آگے کی طرف بہترین طریقے سے بڑھتے ہیں، پوری زندگی جو ہے وہ محبت سے گزارتے ہیں، ورنہ جو ہے محبت کی شادیاں جس میں ماں باپ جو ہے وہ راضی نہ ہو وہ شادیاں جو ہے وہ ناکام ہوتی ہے۔ تیسرا نقصان یہ لکھا کہ اپنوں سے تعلق ختم ہو جاتا، ماں باپ لڑکے والوں سے ناراض، لڑکی سے اس کے ماں باپ ناراض، اپنوں سے تعلق ختم ہو جاتا ہے۔
اور لڑکا لڑکی زندگی میں اکیلے ہو جاتے ہیں، نہ والدین ان سے ملنا یہ پسند کرتے ہیں، نہ وہ والدین سے ملنا چاہتے ہیں۔ وہ کس منہ سے ملیں گے؟ گھر چھوڑ کر گئے تھے، بغاوت کر کے گئے تھے، ماں باپ کو ناراض کر کے گئے تھے، تو کیا ہوتا ہے بالکل جو ہے اس بھری دنیا کے اندر لڑکا لڑکی یہ تنہا ہو جاتے ہیں، یہ بالکل اکیلے ہو جاتے ہیں۔ ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا، ان کا کوئی سہارا نہیں ہوتا، ان کے اوپر جو ہے سرپرستی کی کوئی چھت نہیں ہوتی۔ اور نمبر 4، اگر میاں بیوی میں جھگڑا ہو جائے تو محبت کی شادی کی تھی، ماں باپ رشتہ دار سب ناراض، لڑکی کے ماں باپ رشتہ دار ناراض، اب میاں بیوی میں جب پھڈا ہوا، اب صلح کون کرائے گا؟ اب صلح کرانے کے لیے کون سرپرست آئیں گے؟ اب صلح کرانے کے لیے کون سے بڑے بیٹھیں گے؟ ان لوگوں نے تو سب سے بغاوت کر دی، سب سے توڑ کر آئے۔ تو یہ چوتھا نقصان کہ صلح کس سے کروائیں گے۔ اور نمبر 5، کبھی میاں بیوی میں کوئی باہمی چپکلش ہو جائے تو ایک دوسرے سے اس قسم کے تانے دیتے ہیں، ارے تو میرے سامنے کیا بولتا ہے؟ ارے تو اپنے ماں باپ کا نہیں ہوا، میرا کیا ہوا؟ لڑکا بیوی کو کہتا ہے، فساد کبھی جھگڑا ہو جائے، ارے تو اپنے ماں باپ کی نہیں ہوئی، تو میری کیا ہوگی؟ یہ جب فساد ہوتا ہے، جھگڑا ہوتا ہے محبت کی شادی میں اور ماں باپ کی ناراضی ہوتی ہے اس میں، تو پھر یہ تانے بھی سننے کو ملتے ہیں کہ تو اپنے ماں باپ کا نہ ہوا، میرا کیا ہوگا؟ تو اپنے ماں باپ کی نہ ہوئی، میری جو ہے تو کیا ہوگی؟ اور نمبر 6، ان کا یہ اقدام ان کے چھوٹے بہن بھائیوں کے لیے رشتوں میں رکاوٹ بن جاتا ہے۔ مثال کے طور پر بڑی بہن نے محبت کی شادی کی، وہ گھر سے بھاگ گئی، کورٹ میرج کیا، اب زمانے میں ڈھول بج گیا، ماں باپ کی عزت کا جنازہ نکلا، اب اس کی چھوٹی بہن کا جب رشتہ یہ کرنے کے لیے باہر آئیں گے، اب رکاوٹیں پیدا ہوں گی، لوگ ڈریں گے، ارے بڑی بیٹی ایسی نکلی تو چھوٹی بھی کہیں ایسی نہ ہو، بڑی بیٹی نے جو ہے وہ ماں باپ سے جو ہے لڑکے کو الگ کروا دیا، کہیں یہ بھی ہم سے جو ہے وہ ہمارے بیٹے کو چھین نہ لے، ایسی جو ہے تذبذب کا شکار ہو جاتا ہے۔ اسی طرح لڑکا کو ایسی حرکت کرتا ہے تو اس کا چھوٹا بھائی جب اس کی بات نکالی جاتی ہے تو رشتہ دینے سے پہلے لڑکی والے گھبراتے ہیں، ارے بڑا بھائی ارے تو فلاں کی لڑکی کو لے کر بھاگ گیا تھا، چھوٹا بھی کہیں ایسا نہ ہو۔ اب جو ہے ان کے رشتوں میں بھی جو ہے وہ رکاوٹیں آنا شروع ہو جاتی ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے، چھوٹے بہن بھائی جو ہے ان کے رشتوں کی راہ میں یہ چیز جو ہے وہ رکاوٹ بن جاتی ہے۔ اور عزیزان گرامی، 7ویں جو ہے وہ مصیبت اور نقصان یہ ہے جو سب سے بڑھ کر ہے، وہ یہ ہے کہ والدین کی مرضی کے خلاف شادی کرنا ان کو اذیت اور ناراض کرنے کا باعث بنتا ہے۔ یعنی کیا مطلب کہ اگر والدین دنیا سے چلے گئے اور وہ ناراض تھے تو اللہ بھی ناراض ہے، اگر والدین اس حالت میں دنیا سے چلے گئے کہ ان کی رضا نہیں تھی تو پھر اللہ کی بھی رضا نہیں ہوگی۔ اب کیا کرے گا؟ والدین جب دنیا سے چلے گئے ساری زندگی لڑکا جو ہے وہ کفے افسوس ملتا ہے، والدین دنیا سے چلے گئے وہ راضی نہ تھے، لڑکی جو ہے ساری زندگی وہ کفے افسوس ملتی رہے گی کہ ہائے میں نے اپنے ماں باپ کو ناراض کر دیا، آج وہ دنیا میں نہیں ہے، میں ان سے کیسے معافی مانگوں؟ لڑکی جو ہے وہ افسوس کرتی ہے، ہائے میں نے اپنے ماں باپ کو ناراض کیا، آج جو ہے وہ دنیا میں نہیں ہے، میں کیا کروں؟ تو عزیزان گرامی، یہ 7 نقصانات ہمارے علماء نے پسند کی شادی اور جس میں ماں باپ راضی نہ ہو اس کے اندر جو وبال پیدا ہوتا ہے وہ ہمارے علماء نے بیان کیا۔ تو کوشش یہی کرنی چاہیے کہ اپنے والدین کی خوشی سے نکاح کریں اور یہ کہہ دیں شروع سے ہی کہ اے میری ماں، اے میرے والد، جہاں آپ کی خوشی ہوگی میں وہیں جو ہے وہ نکاح کروں۔ اور کئی ہم نے ایسے لڑکے دیکھے اس معاشرے میں، نوجوان اللہ اکبر اور ماڈرن، ہم ان
ان سے پوچھتے ہیں کیا ارادہ ہے شادی کا؟ کہا ہم نے تو اپنے ماں باپ کے اوپر چھوڑ دیا ہے، وہ جہاں حکم دیں گے ہم وہیں پر شادی کریں گے، ہم نے تو جو ہے اپنی خوشی والدین کے حوالے کر دی ہے۔ ارے تم بچی کو نہیں دیکھو گے، اپنی منگیتر کو دیکھو گے نہیں؟ کہا نہیں نہیں، ارے مولانا صاحب ہماری ماں نے دیکھ لیا اچھا ہی کیا ہوگا، ہمارے والد نے دیکھ لیا اچھا ہی پسند کیا ہوگا، ہماری بڑی بہن نے دیکھ لیا ہمارے لیے اچھی لڑکی ہی پسند کی ہوگی۔ ایسے بھی اس معاشرے کے اندر نوجوان ہیں، لڑکے ہیں، لڑکیاں ہیں کہ جو اپنے والدین کو عزیزان گرامی ترجیح دیتی ہیں، ان کی خوشی کو اپنی خوشی، ان کی رضا کو اپنی رضا سمجھتے ہیں، تو وہ والدین جو ہے ایسی دعاؤں سے نوازتے ہیں کہ پھر وہ لڑکا جو ہے ساری زندگی خوشیاں پاتا ہے، پھر وہ بچی ساری زندگی جو ہے وہ خوشی پاتی ہے۔ تو کوشش یہی کریں کہ والدین کی رضا کو ترجیح دیں تاکہ جو ہے کسی قسم کا عزیزان گرامی وبال نہ آئے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی آئندہ جمعے کے موقع پر میں آپ کی خدمت میں جو ہے وہ منگنی کے متعلق کہ منگنی کی شرعی حیثیت کیا منگنی جو ہے یہ شریعت میں اس کا کوئی جواز، کیا منگنی کا کوئی تصور اسلام کے اندر؟ اللہ اکبر، اس پر آپ کی خدمت میں جو ہے وہ آئندہ جمعے کے موقع پر عرض کروں گا۔ آخر میں ایک دل خراش وہی بات جو میں ہر جمعے کرتا ہوں، جو میرا منصب ہے، جو میرے منبر کا حق ہے، جو میرے محراب کا حق ہے، وہ یہی ہے کہ ہماری جان و مال سے پیارے، ہماری ہر چیز سے پیارے ایمانی کی جان نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جن کی عزت پر ہماری عزتیں قربان ہو جائے، جن کے نالین پر ہمارے والدین کی عزتیں قربان ہو جائیں، جن کے مبارک نالین پر ہم سب کی جانیں نچھاور ہو جائیں، اس کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں ہند کی سرزمین پر ایک گستاخی ہوئی، ابھی تک دل جل رہا ہے، اور گستاخ عورت کو ابھی تک کیفر کردار تک نہیں پہنچایا گیا۔ اور اس وقت عالم یہ ہے کہ سوشل میڈیا، پرنٹ میڈیا اور جتنا بھی الیکٹرانک میڈیا ہے اس پر پابندی عائد کر دی گئی دنیا میں کہ وہ ہند کے معاملات نہیں دکھائے گا۔ آپ دیکھیے گا کوئی آپ کو ٹی وی پر نظر نہیں آئے گا، کوئی سوشل میڈیا پر نظر نہیں آئے گا، اور آپ کو حیرت ہوگی اس وقت جو ہے پورے ہند کے اندر میری ناقص معلومات کے مطابق نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں جو گستاخی ہوئی اور جو مسلمان ہند کی سرزمین پر سراپا احتجاج بن کر نکلے، ہندوؤں نے اور بھارتی حکومت نے تقریباً کم و بیش 80 سے 90 ہزار مسلمانوں کو شہید کیا۔ یہ بات کسی کو خبر نہیں، اس پر پردہ ڈال دیا۔ یہ ایک میرے پاس معلومات، نہ جانے اندر جا کر بستیوں میں، گاؤں میں، ہند کے دیہاتوں میں ہندوؤں نے بھارتی حکومت کے سرپرستی کے اندر کتنے مسلمانوں کو شہید کیا ہوگا، ان کی تو کوئی گنتی نہیں ہے۔ کم و بیش 1 لاکھ مسلمانوں نے ان کچھ دنوں کے اندر عزیزان گرامی اپنے آقا مولا کی ناموس پر انہوں نے جانوں کے نذرانے پیش کیے ہیں، اور وہ کہہ کر یہ خنجر کھاتے تھے، یہ کہہ کر وہ گولیاں برداشت کرتے تھے، وہ یہ کہہ کر اپنے گھروں پر چھریاں یہ چلواتے تھے کہ ہمارا سب کچھ ہمارے آقا پر قربان ہے، اور ہم جو ہے اس ہند کی سرزمین کیا دنیا کے کسی گوشے میں بھی اپنے نبی کی گستاخی کو برداشت نہیں کریں گے۔ اور مسلمان سینہ چوڑا کر کے ہند کی سرزمین پر جب احتجاج کے لیے نکلے تو ان پر گولیاں چلائی گئی، انہیں خنجر مارے گئے، تلواروں سے ان کے سروں کو کاٹا گیا۔ عزیزان گرامی، میں اقوام متحدہ سے اپیل کرتا ہوں، کہاں ہے انسانی حقوق کے وہ ادارے، جو کہاں ہے جو بھارت کو جمہوریت کا دعوے دار کہتے ہیں، وہ کہاں ہے؟ ہم نے تو جو ہے کبھی بھی ایسی کوئی بات کسی کے بارے میں نہیں کی۔ اسلام تو جو ہے وہ تحفظ کا پیغام دیتا ہے، ہم نے تو کسی مندر پر حملہ نہیں کیا، ہم نے تو کسی ہندو کو جاتے ہوئے کوئی خنجر نہیں مارا ہے، ہم نے تو کسی یہودی کو پکڑ کر اس کو نہیں مارا، کیونکہ اسلام جو ہے وہ ہر کسی کی جان اور مال کا تحفظ کا ہمیں حکم دیتا ہے۔ لیکن مسلمانوں کے ساتھ یہ زیادتی کیوں ہے؟ ارے تمہیں تو چاہیے تھا کہ اس چڑیل کو پکڑ کر میڈیا
میڈیا پر لا کر معافی منگواتے، جو دنیا کے اندر 1 ارب 20 کروڑ مسلمانوں کے دلوں کو دکھایا ہے، نبی رحمت کی شان میں گستاخی کر کے جو مسلمانوں کے دلوں کو انہوں نے ٹھیس پہنچائی ہے، اس کو پکڑ کر کیفر کردار تک پہنچاتے۔ تم نے تو یہ تو نہیں کیا، بلکہ ان عاشقان رسول کے گردنوں پر تم نے چھریاں چلائی، ان عاشقان رسول کے سینوں پر تم نے گولیاں چلائی، ہند کی سرزمین کو تم نے مسلمانوں کے خون سے رنگین کر دیا۔ اے لوگوں، یاد رکھنا یہ بہت مہنگا پڑے گا، مسلمانوں کا خون یہ کبھی بھی رائے گا نہیں گیا، دنیا نے دیکھا، اور یہ بات باقاعدہ ریکارڈ پر موجود ہے۔ اور آپ نے بھی سنا ہوگا کہ جب ہند کے اندر کچھ عرصے پہلے زلزلہ آیا، اتنا خطرناک زلزلہ کہ ہند کے علماء نے براہ راست ایسے آمنے سامنے بیٹھ کر مجھ سے یہ کہا کہ بابری مسجد مسلمانوں کی عبادت کا، اس کو شہید کرنے میں جتنے ہندو شامل تھے اور جو ہندو اس کا تماشا دیکھ رہے تھے، جو ہندو ہنس رہے تھے، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا جب ہند کی زمین پر زلزلہ آیا تو وہ سب کے سب زمین کے اندر غرق ہو۔ تو سن لو، آج بھی نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عاشقوں کے سینوں پر تم نے گولیاں چلائی تو اے ہند کے لوگوں، عذاب کا انتظار کرو، یہ لوگ نہیں بچیں گے۔ جو نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، آپ نہیں جانتے، صرف ابو لہب نے اتنا کہا تھا، معاذ اللہ، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرا ناس جائے، معاذ اللہ، رب کریم جلال میں آ گیا، پوری سورہ لہب اس نے نازل کر دی، تبت یدا ابی لہب وتب، محبوب یہ تجھے کہتا ہے، اس خبیث کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں۔ رب کریم ایسا جلال کے اندر جب شان رسالت میں گستاخی ہوتی ہے تو رب کریم جلال میں آ جاتا ہے، رب کریم جو ہے وہ لوگوں پر، ان خبیثوں پر جو ہے وبال ڈالتا ہے۔ آج بھی دنیا جانتی ہے شیطان رشدی جو کہ یورپ کے اندر پناہ گزین ہے، جا کر دیکھ لو، شیطان رشدی جس نے آج سے 30 سال پہلے شیطانی آیات کے نام سے سیدہ کائنات کی شان میں ننگی گالیاں لکھی، حضور کی شان میں گستاخی کی، نام تو سلمان رشدی تھا، ہم اسے شیطان رشدی کہتے ہیں، برطانیہ نے پناہ دی، آج بھی وہ برطانیہ کے بنگلے میں ہر نعمت ہونے کے باوجود دیواروں میں ٹکرے مارتا، دیواروں میں سر پٹکتا ہے۔ ایسے لوگوں کو سکون نہیں ملتا، ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ تڑپا تڑپا کر جو ہے پٹک پٹک کر مارتا ہے۔ تو سنو، ابھی بھی وقت ہے، مسلمانوں پر ظلم و زیادتی بند کی جائے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جس چڑیل نے گستاخی کی ہے اسے پکڑ کر کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ دعا کریں اللہ رب کریم ہند کے خاص طور پر مسلمان اور پوری دنیا میں جہاں بھی مسلمان ہیں، رب کریم ان کی جان مال عزت آبرو ایمان کی حفاظت فرمائے اور اسلام کو غلبہ عطا فرمائے، اور گستاخان مصطفیٰ کو رب کریم جو ہے نشان عبرت بنا دے۔ آمین ثم آمین۔